آخری چند باتیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ موجودہ حالات، چونکہ ہر بندہ اپنی بات دوسرے کے بیڈ روم تک پہنچا سکتا ہے، اسلام پر طرح طرح کے وار ہو رہے ہیں۔ ہم جن اولیاء کو مانتے ہیں، ہم جن اسلاف کی تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، ہم انہی اسلاف اور انہی اکابرین کی تعلیمات کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں۔ اور ہمارے اکابرین نے خود بھی قرآن کی تعلیم پر پہرا دیا ہے، تعلیم پھیلائی بھی ہے، تعلیم سکھائی بھی ہے، پہلے سیکھی ہے پھر سکھائی ہے۔ آج آپ سب جانتے ہیں، میں زیادہ لمبی بات نہیں، بس آ رہا ہوں اسی بات پہ جو میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا طرح طرح کے وار ہوتے ہیں، کبھی حضور کی ناموس پہ، کبھی ختم نبوت پہ، کبھی اسلامی شعار پہ، کبھی ہم مسلمانوں کی نشانیوں پہ، اور کرتے کرتے بات اب مصطفیٰ کے سینے پہ اترنے والی لارید کتاب قرآن تک آ گئی۔ سویڈن کے بدماشوں نے مصطفیٰ کریم کے سینے پہ اترنے والی قرآن کی بے حرمتی کی۔ خیر، ان کی بے حرمتی کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ مقدس کتاب ہے نہیں، ہمیں پھر پڑھے لکھے یہ آ کے درس دیتے ہیں، جی وہ بے حرمتی ادھر ہوئی ہے، آپ کو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ایمان کسی چار گلیوں میں رکھنے والے کا نام نہیں ہے۔ ایمان جب آپ کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر ایمان، میں وہی بات جیسے خواجہ صاحب نے کہا، کیوں آخر میں یہ بات سنائی ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہو، دل پر اعتقاد کا غلبہ نہ ہو، دل پر نرمی نہ آ رہی ہو، تو فرمایا تمہارا یہ پھر بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ تو ان کا اپنا فعل ہے، انہوں نے تو کرنا ہے، چونکہ ان کے نزدیک یہ مقدس کتاب نہیں۔ لیکن بے شمار اسباب میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی سبب یہ ہے، ان کو یہ جرت اس لیے ہوئی ہے، دیکھیں میرے گھر میں چور تب ہی آئے گا جب دروازے کھلے ہوں گے، جب میں اپنی طرف سے پوری سیکیورٹی کا بندوبست کروں گا تو پھر وہ بھی ذرا دیکھ کے آئیں گے، اگر آئیں گے تو پوری تیاری سے آئیں گے، اتنا لوگ لگاؤ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ آج کیا وجہ ہے؟ جس کا جو دل کرتا ہے اسلام پر انگلی اٹھا رہا ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے مصطفیٰ کی ذات پہ انگلی اٹھا رہا ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے کملی والے آقا کی سینے پہ اترنے والی لارید کتاب کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور صرف بند کمرے میں نہیں، سرکاری نگرانی میں کروائی اور کی جا رہی ہے۔ وجہ بے شمار وجوہات ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے، چونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں اس لیے بنیادی وجہ یہ ہے، ہم نے قرآن کی طرف پشت کر رکھی ہے، ہم نے قرآن کی تعلیمات، میری آپ اس بات سے اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، جمہوری ملک ہے، ہر بندہ اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل رکھتا ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں، میں یہ بنیادی وجہ بتا رہا ہوں، بے شمار اور اسباب بھی ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے جو مجھ سمیت آپ سمیت ہر بندہ اس کو فالو کر سکتا ہے۔ کیوں ہم نے قرآن کی طرف پشت کی ہے؟ جب سے ہم نے قرآن کی طرف پشت کی، کلندر لاہوری اقبال نے بھی کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہی وجہ ہے ہماری ذلت کا۔ یہ ہم نے جب قرآن کی طرف پشت کی بڑی معذرت کے ساتھ، آج جسے ہم نے عروج سمجھا ہے حقیقت میں وہ زوال ہے، جسے ہم نے روشنی سمجھا ہے حقیقت میں وہ اندھیرا ہے، جسے ہم نے بلندی سمجھا ہے حقیقت میں وہ پستی ہے۔ وجہ پھر یہی ہے، قرآن کی طرف پیٹھ ہے، وجہ پھر یہی ہے، مصطفیٰ کے نظام کی طرف پیٹھ ہے، وجہ پھر یہی ہے، اسلامی تعلیمات کی طرف پیٹھ ہے۔ کیا وجہ ہے یار؟ اتنی عظمتوں والی کتاب، اتنی رفتوں والی کتاب کہ میرے رب نے کہا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، سونیا اس قرآن پر کوئی باطل قوت، کوئی باطل ہستی، کوئی باطل قوت نہ سامنے سے اس پر حملہ کر سکتی ہے، نہ دائیں بائیں پیچھے سے حملہ کر سکتی ہے۔ اور جب یہ نازل ہوا، رب نے کہا قل ان اجتمعت الانس والجن، فرمایا اے میرے حبیب اعلان کر دے ساری انسانیت مل جائے، سارے جن آ جائیں اور اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لے آئے، میں رب اعلان کر رہا ہوں تم سارے مل کے بھی آ جاؤ، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہو۔ پہلا اعلان یہ ہوا۔ دوسرے مرحلے پہ پھر قرآن ہمیں بتا رہا ہے، رب نے اعلان کروایا سونیا بتا دے اگر یہ پورا قرآن نہیں لا سکتے نہ لائیں، کہو فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اور پورا قرآن نہیں لا سکتے نہ لاؤ، قرآن کی 10 سورتوں جیسی کوئی سورت ہی لے آؤ۔ لیکن کفر کی طرف سے پھر بھی
بھی خاموشی تھی. رب نے تیسرے مرحلے پہ چیلنج پھر کیا, فرمایا سونے اعلان کر, پورا قرآن نہیں لا سکتے, نہ لاؤ, 10 صورتیں نہیں لا سکتے, نہ لاؤ, فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ, اور اس قرآن کی صورت جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. لیکن پھر خاموشی کفر کی طرف سے. رب نے چوتھے مرحلے پہ پھر اعلان کروایا, اے میرے حبیب اعلان کر دے, پورا قرآن نہیں لا سکتے, نہ لائیں, 10 صورتیں نہیں لا سکتے, نہ لائیں, ایک صورت نہیں لا سکتے, نہ لائیں, اور قرآن کی کسی بات جیسی بات ہی لے آئے, ہم مان جائیں گے تم سچے ہو, ہم جھوٹے ہو. قرآن کا یہ اسلوب بتا رہا ہے, زمانے میں لا ریب کتاب رب نے بھیجی ہے تو وہ زہرا کے بابا محمد کو عطا کر رکھی ہے. عظمت و شان قرآن, عظمت و شان قرآن. سارے بولیں تاکہ, چونکہ میں یہ بات اسی لیے کر رہا ہوں, ہر ایک کی یہ نہ سمجھے کہ ہماری بات یہ 4 گلیوں کے باہر نہیں جائے گی. اب تو یہاں بات کریں تو دنیا کے کسی کونے میں چلی جاتی ہے. سارے بولیں تاکہ پتہ چلے قرآن کی حرمت کے پہرے دار آج بھی زندہ ہیں. عظمت و شان قرآن, عظمت و شان قرآن. میری عادت نہیں لیکن ہاتھ اٹھا کے بولیے, عظمت و شان قرآن, عظمت و شان قرآن, عظمت و شان قرآن. اور یہ پیغام دیا جائے, عالم کفر سن لے, ہم اعمال میں کمزور ہیں, ہم اعمال میں کمزور ہو سکتے ہیں, لیکن یاد رہے نظریات ہمارے کل بھی وہی تھے جو عبد القادر جیلانی کے تھے, نظریات ہمارے کل بھی وہی تھے جو معین الدین چشتی اجمیری کے تھے, اور وہ نظریات یہی ہے, کائنات کی ہر شے پہ سوداگری ہو سکے گی, کائنات کی ہر چیز پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے. زمانہ سن لے, نہ ناموس محمد پہ سمجھوتا ہوگا, نہ ناموس قرآن پہ سمجھوتا ہوگا. کل بھی محمد عربی کی ناموس کے پہرے دار موجود تھے, آج بھی مصطفیٰ کی ناموس کے پہرے دار بھی ہیں, رب کے قرآن کے پہرے دار بھی موجود ہیں. اور یہ ہم شان قرآن, عظمت و شان قرآن. اور یہ آخری بات, زمانہ میزائل چلا رہا ہے, لوگ مریخ پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں, لوگ چاند پہ چلے بھی گئے ہیں, لیکن 1450 سال سے قرآن آج بھی للکار کے کہہ رہا ہے, باطل قوتوں آپ بھی ہمت ہے تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. قرآن جلانے سے کچھ نہیں ہوگا, قرآن کی حرمت کے پہرے دار اب بھی موجود ہیں. تم قرآن کے ظاہری نسخے جلا سکتے ہو, اور قرآن کے حافظ محمد عربی کے غلاموں کے گھر گھر میں بچہ موجود ہے, تم ان کے دلوں سے نہیں مٹا سکتے. قرآن رب کی اور اس کی حفاظت کا ذمہ تو رب نے اٹھا رکھا ہے. جس شے کی حفاظت کا ذمہ رب کر رہا ہو, جس کی حفاظت میرا رب کر رہا ہو, کائنات کی کوئی طاقت, کائنات کی کوئی سپر پاور اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. زمانہ میزائل چڑھا رہا ہے, مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, چاند تک پہنچ بھی گئے ہیں, لیکن 1450 سال سے قرآن آج بھی محمد عربی کا معجزہ بن کے دنیا کو بتا رہا ہے, زمانے میں انقلاب لا سکتی ہے تو وہ قرآن لا سکتی ہے. زمانے میں اگر کوئی چیز اصلاح کا پیغام رکھتی ہے وہ قرآن ہے. زمانے میں اگر کوئی چیز امن برپا کر سکتی ہے وہ قرآن ہے. زمانے میں اگر کوئی چیز اخوت پیدا کر سکتی ہے وہ قرآن ہے. زمانے میں اگر کوئی چیز اصول علم کے لیے, زمانے میں اگر کوئی چیز انقلاب برپا کر سکتی ہے, شعور پیدا کر سکتی ہے, علم عطا کر سکتی ہے, محبت پیدا کر سکتی ہے, اتحاد پیدا کر سکتی ہے, اتفاق پیدا کر سکتی ہے, وہ واحد قرآن ہے. میں پھر کہوں گا, ہر شے میں رد و بدل ہو سکتا ہے, یہ لا ریب ہے, ہر شخص سے پاک ہے. نہ اس کے حرف کو بدلا جائے گا, نہ قرآن کے قانون کو بدلا جا سکتا ہے. اور وہ قانون کیا ہے؟ آخر میں میرے ساتھ سارے شامل ہو جائیے, ہر ایک کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے. اور وہ پیغام کیا ہے قول محمد قول خدا ہے, قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا,
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ. گونج پڑ جائے جو کھڑے ہیں وہ بھی جو بیٹھے ہیں سارے بس یہ آخر میں شعر پڑھیں تقریر ختم مل کے پڑھیے. بدلے گا زمانہ مل کے بدلے گا زمانہ. یار وہ اتنا ناپاک عمل کر کے بھی نہیں شرما رہے, ہم رب کے گھر میں بیٹھ کے کیوں شرما رہے ہیں. مل کے بولیے بدلے گا زمانہ, ہاں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا کیونکہ ہے قول محمد قول خدا ہے قول محمد قول خدا. زمانہ دیکھو کیسا بدلا ہے. مجھے اپنی تاریخ میں بھی یاد ہے, مجھ سے جو بڑی عمر والے ہیں وہ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں, پیٹرول آپ کو 40-45 روپے کا بھی ملتا رہا. زمانہ بدلتا رہا, 250 تک بھی پہنچ گیا. ہر چیز میں مہنگائی ہوئی, لیل و نہار بدلتے رہے, قانون بدلتے رہے, دنیا کی ہر چیز بدلتی رہی, ترقی کی طرف جاتے رہے. لیکن یاد رہے قرآن وہی کل تھا, وہی آج ہے, وہی قیامت تک رہے گا جو کملی والے آقا کے سینے پہ نازل ہوا ہے. قرآن کا ایک ایک سپارہ, قرآن کا ایک ایک رکوع, قرآن کی ایک ایک سورت, قرآن کی ایک ایک آیت, قرآن کے ایک ایک حرف, قرآن کا ایک ایک لفظ, قرآن کی زبر زیر پیش مد, یہ ساری چیزیں ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.